سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze and all the seas. They all sing سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر مجھ سے غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی مدد اللہ کی اور فتح. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم نے دیکھا لوگوں کو داخل کر رہے ہیں دین میں اللہ کے فوج در فوج. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، پس تسبیح کرو حمد کے ساتھ اپنے رب کی اور بخشش مانگو اس سے. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ ہے توبہ قبول کرنے والا. باب محاورہ ترجمہ لیں گے اب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور اس سے بخشش مانگیے. بلا شبہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. تفسیر و تشریح شروع کرتے ہیں. سورہ النصر کا تعارف. اس صورت کا نام پہلی آیت کے لفظ نصر اللہ سے لیا گیا ہے. سورہ نصر مدنی ہے. اس میں 3 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 19 کلمات اور 82 حروف ہیں. مکہ مکرمہ کا فتح ہونا، پھر جزیرہ عرب میں اسلام کا پھیلنا اور لوگوں کا گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونا اس صورت کا موضوع ہے. سورہ نصر پوری صورت نازل ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری صورت ہے. حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا
کیا تو جانتا ہے کہ قرآن کی آخری صورت جو ایک ہی بار نازل ہوئی کون سی ہے؟ میں نے کہا ہاں، وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے سچ کہا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نصرت الہی اور فتح کی آمد۔ مکہ مکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت اور مسکن تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہاں ہوئی تھی اور آپ وہاں پر رہتے تھے، یعنی آپ کا مکان وہیں تھا، لیکن کافروں نے آپ کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ فتح مکہ سے پہلے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کے برحق ہونے کا یقین ہو چکا تھا، مگر قریش کی مخالفت یا کسی خوف اور کنفیوژن کی وجہ سے وہ اسلام قبول کرنے سے رکے ہوئے تھے۔ جب یعنی وہ لوگ اتنے کنفیوز تھے کہ اسلام قبول کریں یا نہیں کریں۔ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو یہ رکاوٹ دور ہو گئی، تو پھر کیا ہوا، لوگ جو ہے سو فوج در فوج جو ہے سو اسلام میں داخل ہونے لگے، جب کہ اس سے پہلے ایک دو یعنی فرد مسلمان ہوتے تھے، ایک یا دو ہی لوگ ہوتے تھے۔ یمن سے 700 افراد کی جماعت مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ پہنچی۔ اسی طرح عام عرب بھی گروہ در گروہ جو ہے سو اسلام میں داخل ہونے لگے۔ فتح مکہ سے لوگوں پر یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور اسلام دین حق ہے جس کے بغیر آخرت میں نجات ممکن نہیں۔ تو اللہ کی مدد آنے سے یہ مراد ہے کہ اسلام اور مسلمان کفر اور کافروں پر غلبہ پالیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر۔ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو بعض صحابہ سمجھ گئے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا ہے، اسی لیے آپ کو تسبیح، حمد اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مجھے جنگ بدر میں حصہ لینے والے بزرگ صحابہ کے ساتھ اہم معاملات میں مشاورت یعنی مشورہ وغیرہ میں شریک رکھتے تھے، جس پر بعض لوگوں نے ناگواری کا اظہار کیا اور کہا کہ اسے آپ ہمارے ساتھ کیوں شریک کرتے ہیں؟ اگر یہ کم سن ہونے کے یعنی کم عمر ہونے کے باوجود شریک ہو سکتا ہے تو اس جیسے ہمارے بیٹے بھی ہیں، وہ کیوں نہیں شریک ہو سکتے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم اس کی حیثیت جانتے ہو پھر بھی اعتراض کرتے ہو؟ انہوں نے ایک دن مجھے بلایا اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والے جلیل القدر صحابہ کرام کے ساتھ بٹھا دیا۔ اس روز جو ہے سو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اسی لیے بلایا تھا تاکہ وہ میری حیثیت ان پر واضح کر دے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بزرگ صحابہ سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے قول اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بعض صحابہ نے کہا جب ہمیں فتح و نصرت سے نوازا جائے تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ہم اللہ کی حمد کریں اور اس سے بخشش مانگے۔ بعض صحابہ خاموش رہے اور اس کے متعلق کچھ نہ کہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے مخاطب ہوئے اور پوچھا ابن عباس کیا تیری بھی یہی رائے ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا تیری رائے کیا ہے؟ میں نے کہا اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی کے دن پورے ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس صورت کے بارے میں میری بھی یہی رائے ہے جو تو نے کہا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔
ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا اس صورت کے نزول کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کی خبر دی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کی تسبیح و حمد اور استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اپنی آنکھوں سے جو 23 سال کی جو محنت تھی، جو اسٹرگل کے بعد آپ اس کا پھل دیکھ لیں، فوج در فوج آپ کے جھنڈے تلے آ جائیں، یعنی پورے جو ہے سو اسلام میں داخل ہو جائیں، تو آپ سمجھ لیں کہ تبلیغ اور رسالت کا جو اہم فریضہ آپ کو سونپا گیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ اب آپ کا دنیا سے کوچ کرنے کا مرحلہ آ گیا ہے، تو آخرت کی طرف جانے کا وقت آ گیا ہے، جہاں آپ کے لیے بہتری ہے، وہاں آپ کے لیے اس دنیا سے کہیں زیادہ بھلائی ہے، وہیں آپ کی مہمانی تیار ہے۔ تو اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح اور استغفار کا خوب اہتمام کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب سے یہ صورت اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں آپ یہ دعا نہ کرتے ہوں، سبحان ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تیری ذات اے ہمارے رب، اور تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدوں میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب، اپنی تعریف کے ساتھ اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اس طرح آپ سورہ نصر میں موجود قرآن کے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کے آخری ایام میں توبہ و استغفار کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ لمحہ فکریہ۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا اہم ادب سکھایا ہے کہ کسی انسان سے اللہ کے دین کی خواہ کتنی ہی بڑی خدمت انجام پائی ہو، اس کی راہ میں چاہے کتنی ہی قربانیاں اس نے دی ہوں، اور اس کی عبادت اور بندگی کا حق بجا لانے میں چاہے کتنی ہی تکلیفیں اور مصیبتیں اس نے برداشت کی ہوں، اس کے دل میں کبھی بھی یہ خیال تک نہیں آنا چاہیے کہ میرے اوپر میرے رب کا جو حق تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے، بلکہ اسے ہمیشہ یہی سمجھنا چاہیے جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر سکا۔ اسے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اس کا حق ادا کرنے میں جو کوتاہی بھی اس سے ہوئی ہے اس سے درگزر فرما کر اس کی حقیر سی خدمت کو قبول کر لے۔ یعنی ہماری ہم کتنا بھی چاہے کچھ بھی کر لے، ہم بہت چھوٹے سے یعنی حقیر سی خدمت کرتے ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ ہماری یہ خدمت کو قبول کر لے۔ یہ ادب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا ہے کہ جن سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں سعی و کوشش کرنے والا انسان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کوشش تھی ویسا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھایا گیا، تو ہم کیا ہے؟ تو آپ سے کہا گیا ہے کہ اپنے رب سے دعا مانگے کہ جو خدمت اس نے آپ کے سپرد کی تھی اس کو انجام دینے میں جو بھول چوک یا کوتاہی بھی آپ سے ہوئی وہ اس سے درگزر فرمائے۔ جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب سکھایا گیا ہے تو کسی دوسرے کا یہ مقام کہاں ہو سکتا ہے؟ اگر وہ اپنے عمل کو بڑا سمجھے اور اس دھوکے میں مبتلا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا جو حق اس پر تھا وہ اس نے ادا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق اس سے بہت بلند و بالا ہے، کوئی مخلوق اس کو
جو سو ادا نہیں کر سکے گا، نہیں ادا کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم محنت کرے، جو بھی ہم دین کی خدمت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ سورہ نصر مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے یہ سبق دیتی ہے کہ اپنی کسی عبادت اور دین کی خدمت کو بڑی چیز نہ سمجھے، بلکہ راہ حق میں اپنی تمام تر کوششیں، قوتیں صرف کرنے کے بعد بھی یہی سمجھے کہ حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، یہ سمجھے۔ آیت مبارکہ کی حکمتیں اور تقاضے بھی لیں گے اب۔ پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اور امت محمدیہ کی جو نصرت و مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن پہلے تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اور امت محمدیہ کے نصرت و مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی وقت اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جب وہ اس کے دین کے مددگار بن کر کام کرتے ہیں۔ پھر دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اس میں جو سو عمر، تجربے اور بزرگی کی کوئی قید نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور دنیاوی زندگی سے ان کا تعلق و رابطہ ختم ہو چکا ہے۔ اب جو سو آپ پر برزخی زندگی گزر رہی ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ صحابہ اور سلف صالحین کا یہی عقیدہ تھا۔ اور نیکسٹ جو ہے سو اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے سرفراز کرے تو بندے کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر پوری زندگی میں اور بالخصوص زندگی کے آخری ایام میں اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح اور استغفار کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ رکوع اور سجدے میں کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھیں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھنی چاہیے۔ دین اسلام کے لیے کوئی بڑی خدمت انجام دینے کے بعد بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لہب شروع کرتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہوا۔ ما اغنا، نہ کام آیا، عنہ مالہ، اس کو اس کا مال، وما کسب، اور جو اس نے کمایا، سیصلی، ان قریب وہ داخل ہوگا، نارن، آگ میں، ذات لہب، شعلے والی، وامرأتہ، اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، اٹھانے والی ایندھن، فی جیدہا، اس کی گردن میں، حبل من مسد، رسی ہے بٹی ہوئی۔ اب با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا، نہ اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ دیا اور نہ اس کی کمائی نے۔ ان قریب وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کی گردن میں چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ تفسیر و تشریح لیں گے اب۔ سورہ لہب کا تعارف۔ اس سورت کا نام پہلی آیت کے لفظ تبت یدا ابی لہب سے لیا گیا ہے۔ اس کا دوسرا نام سورۃ المسد ہے۔ سورہ لہب مکی ہے، اس میں 5 آیتیں، 1 رکوع، 24 کلمات اور 81 حروف ہیں۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت اور دنیا و آخرت میں ان کے بھیانک انجام کا تذکرہ ہے اس سورت کا موضوع ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو تبلیغ کریں اور انہیں جو ہے سو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر یہ آواز لگائی
یا صباحا، یا صباحا۔ عرب میں اس طرح کی آواز کو خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ آواز کس نے لگائی ہے؟ پھر اس آواز پر سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا ذرا بتاؤ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف ایک گھوڑ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا۔ پھر آپ نے فرمایا پھر میں تمہیں سخت عذاب سے ڈرانے آیا ہوں جو تمہارے سامنے آ رہا ہے، اگر تم کفر و شرک میں مبتلا رہے۔ یہ سن کر پھر ابو لہب نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور یہ صورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیانک انجام۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخی کرتا ہے تو اس کا انجام بھیانک ہوگا۔ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ اس کا نام اصلی نام عبدالعزیٰ تھا۔ اپنے حسن و جمال اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے اس کو ابو لہب شعلے والا کہا جاتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی علانیہ دعوت کا آغاز کیا، علل اعلان آغاز کیا، تو قریش کے سب قبیلے آپ کے مخالف ہو گئے۔ البتہ بنو ہاشم اور بنو مطلب نہ صرف آپ کی مخالفت سے باز رہے بلکہ کھلم کھلا آپ کی حمایت کرتے رہے، لیکن ابو لہب نے بنو ہاشم میں ہونے کے باوجود آپ کی سخت مخالفت کی اور صفا والے دن آپ کو یہاں تک کہ کہا کہ آپ ہلاک ہو جائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے یوں بد دعا دی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ بد دعا کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر بھی دی، یعنی یہ پیشن گوئی فرما دی کہ یہ گستاخ عنقریب ذلت کی موت مرے گا۔ تو ایسا ہی ہوا۔ غزوہ بدر کے چند روز بعد یہ عدسہ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، جس میں طاعون کی طرح گھٹلی سی نکلتی ہے، ویسی بیماری میں وہ مبتلا ہوا۔ اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ انہیں چھوت لگنے کا ڈر تھا، تو اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ مرنے کے بعد 3 دن تک کوئی اس کی لاش کے پاس نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کی لاش سخت بدبودار ہو گئی۔ جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانا دینے شروع کیے تو انہوں نے کیا کیا، گڑھا کھود کر لکڑیوں کے ساتھ اس کی لاش کو ڈھکیل کر اس میں پھینک دیا اور اوپر سے پتھر اور مٹی ڈال دی۔ اس طرح سے اس کا انجام ہوا۔ مال اور وہ کسب کچھ کام نہ آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، مال و کسب کچھ کام نہیں آئے گا۔ ابو لہب بہت مالدار اور سخت بخیل شخص تھا، یعنی وہ بہت ہی بخیل تھا۔ اس کی مالداری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ قریش کے ان 4 آدمیوں میں ایک تھا جو 200 اوقیہ سونے کے مالک تھا۔ ایک اوقیہ کیا ہے، 3.25 تولے کا ہوتا ہے، یعنی 3.25 تولے کا ایک اوقیہ ہوتا ہے۔ کسب کا مطلب کمائی ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے اولاد مراد لی ہے، کیونکہ اولاد کو بھی انسان کی کمائی کہا جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ جو کھانا آدمی کھاتا ہے اس میں سب سے زیادہ پاکیزہ وہ چیز ہے جو آدمی اپنی کمائی سے حاصل کرے، اور آدمی کی اولاد بھی اس کی کمائی میں داخل ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔
ابو لہب کو جب اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتا جو کچھ میرا بھتیجا کہتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کے بھتیجے تھے، تو ابو لہب نے کہا جو کچھ میرا بھتیجا کہتا ہے اگر وہ حق ہوا تو میرے پاس مال و اولاد بہت ہے، اس کو فدیے میں دے کر اپنی جان بچا لوں گا۔ لیکن جب اللہ کی گرفت آئی تو اس کے یہ جو حیثیت تھی، جو رئیسانہ حیثیت تھی، وہ جو منصب پہ تھا، اور اس کے اولاد اس کے اولاد بھی اس کے کچھ کام نہیں آئے، بلکہ اس کی بیٹی درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینے چلی گئی اور اسلام قبول کر لیا، اور دونوں بیٹوں عتبہ اور معتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام قبول کر لیا، جبکہ ابو لہب اپنی بدبختی کی وجہ سے بھڑکتی ہوئی شعلوں والی آگ کا ایندھن بنا۔ پھر جو ہے سو اس میں جو ہے سو لکڑیاں ڈھونے والی ان کا ذکر ہے۔ ابو لہب کی بیوی کا نام اروا اور کنیت جو ہے سو جمیل تھی۔ یہ حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی۔ آپ سے دشمنی اور مخالفت میں اپنے خاوند سے کم نہ تھی، خاصی بد زبان اور بہت زیادہ وہ بد زبان اور بد اخلاق عورت تھی۔ جنگل سے کیا کرتی تھی وہ خاردار جھاڑیاں لا کر رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے ڈال دیتی تاکہ آج صبح آپ باہر نکلیں تو کانٹوں سے پاؤں زخمی ہو جائے۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو وہ مٹھی بھر کنکریاں لے کر بیت اللہ کی طرف یہ شعر پڑھتی ہوئی گئی: ہم نے مذمم کی نافرمانی کی، اس کی بات کا انکار کیا اور اس کے دین کو نفرت سے چھوڑ دیا۔ یہ اس طرح سے وہ اشعار پڑھتی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جمیل آ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑی ہو گئی اور ان سے کہنے لگی: مجھے معلوم ہوا کہ تیرے ساتھی نے میری مذمت کی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: نہیں، کعبہ کے رب کی قسم، انہوں نے تیری مذمت نہیں کی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری مذمت نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے تیری مذمت کی ہے۔ تو پھر وہ یہ کہتی ہوئی لوٹ گئی کہ قریش جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں۔ دنیا میں جس طرح یہ اپنے خاوند کی اس کے کفر و مخالفت میں مددگار تھی، آخرت میں بھی عذاب میں اس کی مددگار ہوگی، اور جہنم میں یہ اپنے خاوند کی آگ پر لکڑیاں لا لا کر ڈالے گی تاکہ آگ مزید بھڑکے۔ دنیا میں ابو لہب کی بیوی گردن میں بڑا جو ہے سو قیمتی ہار پہنتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ لات اور عزا کی قسم، اس کو بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کی مخالفت پر خرچ کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج وہ جس ہار پر فخر کر رہی ہے، کل قیامت کے دن جہنم میں اس کے گلے میں آہنی تاروں سے بٹا ہوا توق ہوگا، یعنی جس طرح رسی کی بٹی ہوئی وہ ہوتی تو تاروں سے بٹی ہوئی، یعنی آگ کے تاروں سے بٹا ہوا جو ہے سو توق اس کے گردن میں ہوگا۔ آیت مبارکہ کی حکمتیں اور تقاضے: جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین حق کی مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین حق کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ حق کی مخالفت کرنے والا حسین و جمیل ہونے کے ساتھ چاہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ذلیل ترین ہے اور اس کے لیے دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی ہے، اور حق کو دل و جان سے ماننے والا رنگ
کا کالا ترین ہونے کے ساتھ محکوم و غلام بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے، کسی کو ہدایت دینا آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اگر ہدایت دینے کا اختیار آپ کے پاس ہوتا تو دنیا کا کوئی فرد، بالخصوص آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار جہنم کا ایندھن نہ بنتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہاتھ میں ہوتا تو پورے رشتہ دار ان کے جہنم میں، یعنی سب کو ہدایت، کوئی بھی ایک انسان بھی نہیں بچتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، وہ بھی ایمان لے کر آتے تھے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں ہدایت دینا ہوتا تو وہ بھی ہدایت یافتہ ہوتے تھے، لیکن وہ ہدایت نہیں پائے۔ تو مال و دولت اور اولاد آزمائش کا باعث ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوتی ہے تو ان میں سے کوئی چیز انسان کے کام نہیں آتی، چاہے اولاد ہو، مال ہو، کچھ بھی ہو۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور مال و دولت کو راہ حق میں خرچ کرنا چاہیے اور اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے ان سب چیزوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو اذیت و تکلیف دینا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والا گستاخ رسول شعلوں والی بھڑکتی ہوئی آگ میں جلے گا۔ بالعالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت